چل پہ جی چل ٹھیک. چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. یشرکون اشرکا اس نے شرک کیا شریک کیا. یہ باب افعال سے متعدی اس نے اس کو شریک کیا. شریک کرنے کا مطلب کیا ہے جی کہ ایک انسان ہے اس نے کسی ایک انسان کو یا کسی ایک مخلوق کو مخلوق کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو تخلیق کی اس آیت میں وہی لفظ ہے. ایک مخلوق کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ شریک بنانا کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ 3 حوالوں سے اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے. سب سے پہلا ذات کے حوالے سے، جیسے ایک انسان ہے، جیسے ایک جن ہے، جیسے ایک فرشتہ ہے، ہاں جی، کوئی جانور ہے وغیرہ، کوئی پرندہ ہے. تو ہر ایک کی ذات علیحدہ ہے. مثلا جن کبھی بھی انسان نہیں بن سکتا، فرشتہ کبھی جن نہیں بن سکتا، جانور کبھی فرشتہ نہیں بن سکتا، نہ جن بن سکتا ہے، نہ انسان بن سکتا ہے، نہ کبھی پرندہ. یہ چیزیں ہر چیز کی اپنی ذات ہے. لیکن انسان کا بیٹا انسان ہوگا، جن کا بیٹا جن، فرشتے کا بیٹا نہیں ہوتا. جانور کی اولاد جانور ہی ہوگی، پرندے کا بچہ بھی پرندہ ہی ہوگا. تو ذات میں شریک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی ذات میں شریک کر دینا، اس کا بیٹا بنا دینا. یعنی جیسے بیٹا اسی ذات سے ہوتا ہے. عیسائیوں اور یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو. مکے والوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا. تو ایک ذات میں شرک ہے. اسی ذات کا ایک شرک اور ہے کہ کسی کو اوتار بنا دینا. اوتار ہندوؤں میں یہ عقیدہ بہت زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں زمین پر اللہ خود آ گیا ہے. یعنی یہ جو انسان آپ کو گھومتا پھرتا نظر آ رہا ہے یہ انسان نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ خود اللہ ہے. یہ ہندوؤں میں عقیدہ ہے. اور اس کو کچھ لوگوں نے اختیار کیا. مثلا جب اسماعیلی آئے تھے ہندوستان میں، یہ اہل تشیع کا ایک فرقہ اسماعیلی، تو انہوں نے آگے 2 کام کیے. ایک کام یہ کیا کہ انہوں نے کہا شریعت میت ہمارے پاس ہے ہی نہیں، کوئی نماز روزہ وغیرہ کچھ بھی نہیں. اور دوسرا کام یہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا اوتار قرار دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی شکل میں دنیا میں اللہ خود ہی آیا ہے. وہ حضرت علی کو انسان نہیں تھے بلکہ کون تھے؟ اللہ ہی تھے. تو ہندوؤں کے 9 اوتار تھے، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کے 10 اوتار بنا لی. یعنی کہ یہ ایک ذات میں شرک ہے، کسی کو اللہ کی ذات میں شریک کر دینا. نمبر 2 کیا جی؟ صفات میں شرک. صفات آپ کو اللہ تعالیٰ کی کہاں پہ نظر آتی ہیں جی؟ ایک ہی حدیث میں بہت سے لا تعداد ہیں، لیکن ایک حدیث ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام آئے ہیں. الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس، السلام، المہیمن، الرشید. آپ یہ نام پڑھیے. اللہ تعالیٰ کی نام بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں. تو ان میں شریک کر دینا. لیکن یہاں پہ ایک بڑا رفڑ ہے. رفڑ کیا ہے؟ رفڑ یہ ہے کہ بصیر یا سمیع کر لیں. سمیعن یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ صفت ہے. سمیعن کیا ہے؟ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. سمیع کس چیز سے ہے؟ ہاں جی، سما کس چیز کو کہتے ہیں؟ سننے کو. فلاں سماعت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. سماعت کسے کہتے ہیں؟ سننا.
سمیع سننے والا، سمیع بہت سننے والا، مبالغے کا صیغہ ہے، سمیع بہت سننے والا۔ اب انسان کون ہے جی؟ سامع، 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 سامعین کا لفظ آپ نے سنا ہوگا جی، سامعین، محترم سامعین و ناظرین، یہ آپ نے لفظ سنا ہے کبھی؟ عام طور پہ تقریر کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ سامعین، میں سامعین سے مخاطب ہوں، میں ناظرین سے ناظرین کنہیں کہتے ہیں؟ دیکھنے والے، اور سامعین کنہیں کہتے ہیں؟ سننے والے۔ اب مسئلہ یہ بن گیا جی صفت میں شرک کا، یہ غور سے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ورنہ فتوے بھی لگتے ہیں اور لوگ فتووں سے آزاد بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بات غور سے سننی، صفات میں شرک کا یہ جو کلیہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو دماغ میں آپ نے ڈالنا ہے۔ سمیع کا مطلب کیا ہے جی؟ سننے والا۔ سامع کا مطلب کیا ہے جی؟ سننے والا۔ مسئلہ بن گیا، اللہ بھی سننے والا ہے اور انسان بھی۔ تو ہم کسی انسان کو کہیں یہ سننے والا ہے تو یہ تو شرک کا فتویٰ لگ گیا نا جی، اللہ بھی سننے والا ہے اور یہ بھی۔ اب تین باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو انشاءاللہ شرک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ بندے اور بہت سی صفات ایسی ہیں کہ جو بندہ اور اللہ اگر اس میں آپ کو مکس نظر آ رہی ہیں، یہی آپ سمیع کر لیں، سمیع سامع دونوں سننے والے ہیں۔ سمیع کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ سامع سننا کس کی صفت ہے؟ انسان کی۔ اب اگر یہ مکسچر ہوا تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اب صفات میں شرک سے بچنے کے تین قاعدے یاد رکھ لیں۔ نمبر 1، اللہ کی صفات اور مخلوق کی صفات دونوں میں دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ بھی دیکھنے والا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو بھی کچھ، اللہ تعالیٰ تو قدرت کاملہ رکھتے ہیں، ہمیں بھی کچھ کاموں پہ قدرت ہے۔ یہ قدرت ہے تو آپ نے اٹھا کے ادھر رکھا اور اس میں موبائل پھنسا دیا نا، یہ قدرت نہ ہوتی تو ہو سکتا تھا؟ نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں، قدیم شروع سے ہیں، اور مخلوق کی جو صفات ہیں ان کو ویسے کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں حادث، ٹھیک ہے جی؟ کسی واقعے کی یا وقت کے اعتبار سے آئی ہیں۔ مثلا انسان نے کہیں دیکھنا شروع کیا ہے اور کہیں جا کے دیکھنا ختم ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان نے کبھی دیکھنا شروع کیا ہے، کبھی سننا شروع کیا ہے، اس سے پہلے وہ نہیں سنتا تھا، اس کی زندگی بھی قدیم نہیں ہے، ابھی پیدا ہوا ہے نا، دنیا میں آیا ہے، مر جائے گا، قصہ ختم، شروع سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت قدیم ہے، شروع سے، انسان کی نہیں۔ انسان کا قدرت ہاتھ پکڑنا کتنی عمر میں آیا جی؟ دیکھنے کی صفت کب سے شروع ہوئی ہے، جس کو دیکھنا کہتے ہیں، اور کتنے عرصے تک رہتی ہے، اینکیں لگ جاتی ہیں، نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ تو اللہ یہ حادث ہے، یعنی کہ اس کو آپ دوسرے الفاظ میں کہہ دیں کہ یہ بعد میں ملی ہے، شروع سے نہیں تھی۔ اللہ کی صفات اب شروع سے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی صفات ذاتی ہیں، ذاتی اپنی ہیں، کسی نے دی نہیں ہے۔ اور انسان کی صفات کیا جی؟ عطائی ہیں، دی ہوئی ہیں۔ اب اللہ کا سننا ذاتی صفت ہے اللہ کی، اور انسان کا سننا کس نے یہ صفت دی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کسی انسان میں جی فلاں صفت آ گئی ہے تو اس کی ذاتی ہے؟ نہ،
عطا کرتا ہے۔ کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے۔ اگر مچھلی پانی میں تیرتی ہے تو یہ صفت مچھلی کی ذاتی ہے؟ نہیں۔ پرندہ اگر ہوا میں اڑتا ہے تو یہ صفت پرندے کی ذاتی ہے؟ نہیں۔ فرشتے اگر یہ سارے کام کر رہے ہیں تو یہ طاقت، یہ جان، یہ صفتیں ان کی، کمال ان کے ذاتی ہیں؟ نہیں۔ اسی لیے جب آپ کو کوئی بندہ پانی پلاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ نہیں کہتے، جزاک اللہ کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر کام کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ اس نے پانی پلایا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہی پلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ تو اگر کوئی صفت، اگر کوئی اڑ رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی صفت بھی کسی انسان میں ہے تو وہ اس کی ذاتی نہیں ہے، عطائی۔ کسی نبی کی کوئی صفت ذاتی نہیں، کسی صحابی کی، کسی ولی کی، کسی صالح امت کی، کسی محدث، کسی فقیہ کی کوئی ذاتی نہیں۔ سب کی صفات کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ کی۔ اب تیسری بات پہ جب آئیں گے تو انشاءاللہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں جبکہ مخلوق کی صفات محدود ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھنا ایک صفت ہے، لیکن اس دیوار کے پار میں دیکھ سکتا ہوں؟ میری صفت محدود ہے، میں دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتا۔ رات اندھیرے میں آپ بتیاں گل کر دیں، میں دیکھوں گا کہ سامنے کون ہے کون نہیں ہے؟ میں دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں، محدود ہے۔ آپ دل میں کچھ باتیں کریں، میں سن سکتا ہوں؟ نہیں۔ آپ باہر جا کے سرگوشی کریں، میں سن سکتا ہوں؟ نہیں۔ مجھے کیا پتہ؟ میرے کانوں کی صفت سننے کی، میرے سننے کی صفت ایک تو اللہ کی عطا کردہ ہے، دوسرا محدود ہے۔ وہاں بیٹھے ہوئے 2 بندوں کی باتیں میرے کان نہیں سن سکتے، اس کی ایک لسننگ ہیئرنگ رینج ہے، اس کی حد میں اگر بات ہوگی تو میں سن لوں، ورنہ میں نہیں سن سکتا کیا ہو رہا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف کہ ہر جگہ ہر بات سن رہے ہیں، دلوں میں آنے والے خیال کو بھی سن رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو جو کسی مخلوق میں صفات نظر آئیں، یہ 3 عقیدے اگر آپ کے ہیں تو آپ شرک نہیں کر رہے، بس بات ختم۔ اگر آپ نے یہ سمجھا ہے کہ فلاں ہستی کے پاس فلاں کوئی سپر نیچرل طاقت آ گئی ہے، کوئی میٹا فزکس کے اس کے پاس لچھن ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کچھ شروع سے اس کے پاس نہیں تھی۔ اگر یہ اس کے پاس طاقت ہے یا یہ صلاحیت اس کی آپ نے کہیں دیکھ لی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شروع سے نہیں تھی، کہیں اس نے پیدا کر لی ہے کسی ذریعے سے، محنت کر کے کی ہے یا کبھی اللہ کا فضل ہو گیا۔ نمبر 2، یہ صفت اس کی ذاتی نہیں ہے۔ نمبر 3، یہ صفت لامحدود نہیں ہے، محدود ہے۔ تو بس جب آپ کہیں گے یہ اس کی ذاتی نہیں ہے اور محدود ہے اور شروع سے نہیں ہے، نہ شروع تک جائے گی، یہ کل ختم ہو سکتی ہے، ابھی جا سکتی ہے، تو شرک والا معاملہ ٹھپ ہو۔ تو اللہ کی صفات میں شرک کرنا، سمیع سننا، دیکھنے کی صفت میں، بولنے کی صفت میں، قدرت رکھنے کی صفت میں۔ کوئی آدمی کہے جی کہ اس دن اولاد کی بات ہو رہی تھی، اولاد آیت جس میں آئی تھی بات کہ اس نے کہا جی اولاد اللہ تعالیٰ دے دے، اس میں فعل کی بات ہو رہی تھی، فعل۔ دعا تو آپ کسی سے کرا سکتے ہیں۔ اب کوئی آدمی آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، کس چیز میں؟ میٹا فزکس میں۔ میٹا فزکس کیا ہوتا ہے جی؟ میٹا فزکس ہوتا ہے یعنی ایک جو ہوتا ہے فزیکل، یعنی کہ کوئی اس کا جو وجود ہے، اس چیز کا وجود ظاہری ہے، ظاہری وجود نظر آنے والا، جس کو آپ چھو سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، وہ ہے فزیکل۔ اور ایک ہے بات نہ نظر آنے والا،
میٹا فزکس کا ایک خاص لفظ ہوتا ہے میرے ذہن سے نکل گیا، نہ نظر آنے والی چیز جس میں انسان تو کچھ نہیں کر سکتا، وہاں تو سارے کا سارا اختیار ہی نہ نظر آنے میں ہے ہی اللہ کا، اس فعل میں تو کوئی انسان شریک نہیں ہو سکتا، یا ہو سکتا ہے جی؟ ایک آدمی مر گیا، فوت ہو کے سامنے لیٹا ہوا ہے، مر گیا، اب فرشتے آ رہے ہیں، اس سے سوال جواب کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، نہ نظر آنے والا یہ میٹا فزیکل معاملہ ہے، اس میں کسی انسان کا کیا عمل دخل ہو سکتا ہے؟ اس کی اپروچ ہی نہیں، اس کی سماعت بھی نہیں ہے، محدود ہے، وہ سن ہی نہیں سکتا، وہ دیکھ بھی نہیں سکتا، تو اس فعل میں کوئی شریک ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو دعویٰ کرنا ہی جہالت ہے، یہ دعویٰ کو کر دے نہیں جی میں اس میں شریک ہو گیا ہوں، یہ جہالت ہے، نری پوری جہالت ہے۔ اس حوالے سے ایک مولوی صاحب ہیں ہمارے، ان کی ویڈیو مشہور ہو گئی تھی، وہ قبر پہ کھڑے ہیں، بندہ دفن ہوا ہے، وہ اس کی قبر پہ کھڑے کہہ رہے ہیں ہاں جی اب اس کو یہ جواب دو فرشتے کو، اب اس کو یہ جواب دے دو، اب اس کو کہہ دو کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو وہ صرف اپنے ماننے والوں کو بیوقوف بنا رہے تھے اور کچھ بھی نہیں۔ نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، طاہر القادری صاحب، وہ قبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے ہاں جی بیٹا جی اب یہ جواب دے دو فرشتے کو، یہ جواب دے دو، وہ جواب دے دو، یہ صرف بیوقوف بنا رہے تھے۔ کیوں؟ یہ میٹا فزکس کی باتیں، یہ نہ نظر آنے والا معاملہ ہے، یہاں پہ تو بالکل ہی ایک جہالت ہے، یا ماننے والے بھی جاہل ہیں اور آگے کہنے والے بھی جاہل ہیں، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لیکن جو عمل ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی بندہ کرتا ہوا، تو اس میں بھی وہ محدود ہے، اس کی ذاتی کچھ نہیں ہے، اور اس کا نہ کچھ ہمیشہ سے تھا اور نہ کبھی کچھ ہمیشہ رہے گا۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شرک سے محفوظ ہیں۔ اور تیسری چیز ہے، یعنی ایک چیز ہے اللہ کی ذات، دوسری چیز ہے اللہ کی صفات، اور تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ حقوق کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے جی؟ عبادت، نماز کس کا حق ہے؟ روزہ، زکوٰۃ، حج، ہاں جی، عبادت کی کوئی شکل ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اصل ہے۔ تو دعا مانگنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ سجدہ کرنا کس کا حق ہے جی؟ اللہ کا حق ہے۔ رکوع کرنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ اسی لیے جب اکبر بادشاہ نے اپنے دربار میں یہ نظام جاری کیا، کیونکہ غلط مولوی مل گئے اس کو درباری، انہوں نے کہا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین 1000 سال گزر گئے ہیں دین محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر نبی کی مدت نبوت 1000 سال ہے، 1000 سال گزر گیا، اب دوسرا ہزاریہ شروع ہو گیا ہے، لہذا وہ دین ختم، نیا دین شروع، اور اس دین کا نام کیا رکھا؟ دین اکبری۔ اب اس میں جو بندہ آتا تھا وہ پہلے جھکتا تھا، جیسے رکوع کرتے ہیں، رکوع کس کا حق ہے؟ اللہ کا، جھکنا اللہ کے سامنے، اور قیام بھی اللہ کا حق ہے، کسی کے سامنے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ کھڑے ہو جائے بس ایسے ہو جانا نیاز کے طور پہ، وہ بھی رب کا حق ہے۔ تو کون اٹھا پھر اس چیز کے خلاف؟ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کھڑے ہو گئے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آرار، کہ آج جو تمہیں آزادی حاصل کرنے والے لوگ آزاد لوگ نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے اصل روح کس کی کام کر رہی ہے؟ مجدد الفسانی کی۔ انہوں نے نعرہ حق بلند کیا تھا، انہوں نے کہا میں نے تو نہیں جھکنا بھائی تمہارے سامنے۔ تو اس نے ایک دیوار بنائی اتنی کہ اب یہاں سے سیدھا تو بندہ گزر نہیں سکتا، تو لازمی بات ہے پہلے سر گزاریں گے تو پھر ہی ہوگا۔ تو وہ جب آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ پہلے پاؤں داخل کیے، پھر سر پیچھے سے نکالا کہ تمہارے سامنے جھکنے والے تم نہیں ہو۔ رکوع کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ دعا سجدہ اللہ کا حق، قیام اللہ کا حق۔ یہ حق اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا۔ اب یہ تینوں کام ہیں، تینوں چیزیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کر سکتے۔
اچھا اب انہوں نے کیا، اللہ نے کہا ان لوگوں کے بارے میں جو شرک کرتے ہیں، یشرکون، اشرک یشرکو، شریک بناتے، کیا وہ یہ وہ واو نون جمع، شریک بناتے ہیں، یشرکون ما جو کچھ موصولہ، لا نہیں، یخلق خلق، یخلق خلق اس نے بنایا پیدا کیا، یخلق وہ پیدا کرتا ہے۔ اب جو آ گیا یہاں پہ یشرکون، کیا وہ ان کو شریک بناتے ہیں، کس کا جی؟ یہاں پہ آپ اس کو معذوف سمجھیں، اس کو ساتھ ہی پڑھیں، اللہ کا، کیا وہ ان کو شریک بناتے ہیں اللہ کا جو کچھ بھی پیدا، یعنی اس کو بناتے ہیں، اس ہستی کو، اس بندے کو، اس کسی کو بناتے ہیں، کسی جن کو، فرشتے کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، ما لا یخلق جو کچھ بھی پیدا، تخلیق کچھ کر ہی نہیں سکتا، لیکن وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور ہم وہ یخلقون۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، یہ مجہول ہے، ٹھیک ہے جی، اگر یہ لام کے نیچے زیر ہو یخلقو تو یہ یفعلو کے وزن پر ہے، افعل یفعلو وہ کرتا ہے، باب افعال متعدی میں چلا جائے گا، لیکن یہاں پہ آ گیا زبر، تو اب یہ فعل یفعلو، یفعلو کیا ہے، وہ کام کرتا ہے، یفعلو فعل اس نے کام کیا، یفعلو وہ کام کرتا ہے، یفعلو اس پر کام کیا جاتا ہے، یعنی مجہول ہو گیا، کام کیا، کام کرنے والا قدر کیا غائب ہو گیا، اس کا ذکر نہیں، یہ مجہول ہو گیا، یعنی کہ جو فاعل ہے اس کا پتہ نہیں چلا۔ تو یخلقو کا مطلب کیا ہے، وہ خلق کرتا ہے، یہ آپ کے سامنے معروف میں آ گیا، یعنی جس کا پتہ ہے ہمیں فاعل کا، وہ پیدا کرتا ہے، لا یخلقو وہ پیدا نہیں کرتا۔ اب یہ اس کا مجہول آ گیا ہے، یخلقو وہ یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقو وہ پیدا کیا جاتا ہے یا ہوتا ہے، اور واو نون جمع پیدا ہوتے ہیں، یعنی یشرکون وہ ان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو خود تو کچھ پیدا نہیں کرتے لیکن وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں یا ہوتے ہیں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا جو خلق کیا جاتا ہے وہ کیا ہے، مخلوق ہے، مخلوق مفعول کے وزن پر، یعنی خلقن کا کیا مطلب ہے جی، پیدا کرنا۔ اب اس پہ فاعلن کام کرنے والا کون ہے، خالقن، خالقن کون ہوا، پیدا کرنے والا، خالق کون ہے، اللہ، اور مفعول کے وزن پہ کیا آیا، مخلوقن جو پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ رب جو ہے نا، رب جو اللہ ہے، جو رب ہے، جو وہ کون ہے، خالق ہے، خالق اس کائنات کا خالق ہے، اور رب اور خدا بننے کی کوئی صفت بھی مخلوق میں نہیں۔ بہت شارٹ سا اصول سمجھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر مخلوق ہے تو وہ رب نہیں ہے، وہ اللہ نہیں،
بات ختم. اگر کوئی دعویٰ کر دے تو جھوٹا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ کی ذات صفات حقوق میں کسی مخلوق کو شریک، چھوٹی سی بات ہے، اس پہ آپ لمبی، اور یہ یاد رکھیں میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، قرآن کا بنیادی تعلق میرے ساتھ کیا ہے کہ یہ آج قرآن کی میں نے آیت پڑھی ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بھیجی کس نے ہے؟ اللہ نے. کس کے لیے بھیجی ہے؟ میرے لیے. کس کے لیے بھیجی ہے جی؟ میرے لیے بھیجی ہے یا ڈھوک باول بخش والوں کے لیے بھیجی ہے، ڈھوک مار والوں کے لیے بھیجی؟ میرے لیے بھیجی ہے، میرے لیے. اوپر ملا نیچے ملا، وہ گاؤں یہ گاؤں فلاں شہر فلاں ملک، اس کے لیے مجھے نہیں پتا بھیجی ہے، لیکن یہ آیت بھیجی کس کے لیے؟ میرے لیے. کیوں بھیجی ہے؟ کہ واہ واہ کریں، کوئی شاعر کا شعر ہے. آپ کسی اچھے شاعر کا شعر سنتے ہیں، غالب نے ایک شعر، شاعر کے ایک شعر کو کہا، اس نے کہا کہ یہ شعر، ایک شعر مجھے دے دو، سارا دیوان لے لو مجھ سے. اب اندازہ لگائیں غالب نے اگر کسی ایک شعر کی اتنی تعریف کی ہے تو کچھ ہوگا اس میں. شعر کیا تھا؟ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو یہ ایک شعر پہ غالب سارا دیوان دے رہا ہے کہ سارا دیوان لے لو، شعر مجھے دے دو. اچھا شعر پہ کیا کرنا ہے؟ شعر سن کے کرنا کیا ہے؟ واہ کمال ہو گئے. تو قرآن کوئی شعر ہے؟ آیت سن کے بندہ کہے جی واہ جی واہ سبحان اللہ جی کیا بات ہے. نہیں، قرآن میرے لیے آیا ہے. تو کیوں آیا؟ کچھ واہ واہ کرنے کے لیے آیا ہے؟ عمل کے لیے آیا ہے. کس لیے آیا جی؟ کہ یہ آیت سن کے تو اس کے مطابق عمل کرو. یہ شعر نہیں ہے. کیا ہے؟ قرآن حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، میرے لیے حکم ہے. دیکھو کسی مخلوق کو کبھی میرے ساتھ شریک نہ کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو میرے اوپر عمل کرنا. اچھا اس میں ایک چیز ہے، باقی قرآن تو میرے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مجھے خود اس پہ عمل کرنا ہے، میں دوسروں کا ٹھیکیدار نہیں. کچھ لوگ ہیں جو دوسروں کے ٹھیکیدار ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ علماء ہیں. علماء کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث قرار دیا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کس کے وارث ہیں؟ کس حدیث میں یہ آیا؟ یہ بات آئی ہے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور کہا جی کہ وہ باغ جو ہے اور جو فلاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی ہے وہ آپ ایسے کریں کہ وہ اس میں سے میرا حصہ مجھے دیں، میرا حصہ مجھے دے دیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے. حدیث انہوں نے کہا اور روئے ہیں. اس حدیث کے الفاظ ہمارے ہاں کیونکہ وہ اہل تشیع کے اثرات ہم پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ جی گئے انہوں نے باغ دینے سے، باغ فدق دینے سے انکار کر دیا. حضرت فاطمہ ناراض ہو گئیں، زندگی ساری کلام ہی نہیں کیا بغیر. یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک دجل دھوکہ ہے کہ جو اس حدیث کے ترجمے میں گڑبڑ کر کے آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. جب حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا کہ میں اس کام میں ایک رتی بھر بھی فرق نہیں لا سکتا جو کام حضور خود فرما رہے تھے، جیسے وہ خود کر رہے تھے میں بھی ویسے ہی کرتا رہوں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری انبیاء کی کوئی زمین جائیداد وراثت نہیں ہوتی. جب حضرت ابو بکر یہ فرما رہے ہیں تو حضرت عباس بھی وہیں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے بھی اس بات کی شہادت دی، ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں، گواہی بھی آ گئی. حضرت علی کی گواہی بھی آئی نہیں. حضرت علی نے گواہی دی کہ اللہ کے نبیوں کی کوئی وراثت زمین جائیداد کی نہیں ہوتی، تو کس طریقے سے ہم وراثت دے سکتے ہیں؟ اور پھر صرف حضرت فاطمہ. اچھا پھر آپ اندازہ لگائیں وہ باغ آج بھی سرکار کی تحویل میں.
آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کا کہ اگر وہ باغ تقسیم کر دیا جاتا، وراثت میں دے دیا جاتا، تو آج اس باغ کے کتنے مالک ہوتے جی؟ آگے تقسیم ہی ہوتی نا وراثت، کہاں کے کہاں چلی گئی ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ فرمایا، اور فرمایا کہ ہماری زمین جائیداد ہماری وراثت نہیں ہے، بلکہ ہمارا ورثہ علم ہے۔ انبیاء کا ورثہ کیا ہے؟ علم۔ اور فرمایا علماء ہمارے وارث ہیں۔ انبیاء کا کام کیا ہے؟ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانا۔ تو یہ جو لوگوں تک اللہ کی بات پہنچانی، قرآن پہنچانا، حدیث پہنچانی، سنت پہنچانی، یہ نبیوں کی ذمہ داری کس کے پاس آ گئی؟ اور کہتے ہیں جی علماء مولوی ٹھیکیدار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا بنایا ہے؟ ٹھیکیدار۔ اور اگر کوئی عالم ٹھیکیدار نہیں ہے تو وہ عالم نہیں۔ ٹھیکہ کس چیز کا ہے؟ لوگوں کی رہنمائی کرنے کا۔ اس کی میں آخری بات کر کے، سب سے بڑی مثال کراچی میں انسانی دودھ کا سینٹر قائم ہونے لگا تھا۔ اس کو غیر اسلامی پورے دلائل کے ساتھ کس نے قرار دیا ہے؟ کو ڈاکٹروں نے دیا ہے، تاجروں نے دیا ہے، سیاسیوں نے دیا ہے، بیوروکریٹ سے کس نے قرار دیا ہے؟ علماء کی ذمہ داری تھی، علماء کا ٹھیکہ تھا کہ وہ کہیں کہ یہ غلط ہے، فلاں آیت کے تحت غلط ہے، فلاں حدیث کے تحت غلط ہے۔ جب انہوں نے وہ آیات اور حدیث سامنے پیش کی، حکومت کے پاؤں اکھڑ گئے۔ وہ انسانی دودھ کا سینٹر انہیں روکنا پڑ گیا، نہیں کھل سکا۔ یہ ٹھیکہ کس کا تھا؟ علماء کا۔ الحمدللہ کامیاب رہے، الحمدللہ علماء نے اپنی جانیں دی ہیں، قربان کی ہیں ان معاملات میں۔ کیوں؟ ٹھیکیدار ہیں، وہ خاموش ہو کے بھاگ جائیں تو وہ علماء کی صفت میں نہیں آتے۔ تو اللہ کا قرآن میرے لیے نازل ہوا ہے عمل کرنے کے لیے، بلے بلے کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا، اس حکم پہ عمل کرنا۔ اور اگر کسی سے میں رابطہ کر سکتا ہوں اور کرنا چاہیے کیونکہ نبیوں کے وارث ہیں، تو مجھے علماء سے رابطہ کرنا چاہیے کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، مجھے اس میں رہنمائی کر۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لیتے ہیں جی ایک ہی آیت ہے آج۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی بیوتنا وفی امورنا وفی امرنا ھذا اللہم یسر لنا ھذا الامر۔ اللہم بارک لنا فی رزقنا وفی صحتنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ